کے اوپر گروپ بنے ہوئے ہیں اور عجیب صورت حال ہے. یہاں پہ ہم کون سا بغل گیر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پر بھی اسی طرح کی سیاسی بنیادوں پہ نفرت منافرت ہر طرح کی پھیلی ہوئی ہے. یہی اثرات باہر ہے. ہاں چلو اپنے گھر میں تو بندہ لڑ پڑ لیتا ہے, جب کوئی بگانا بندہ آئے سامنے یا باہر نکلیں تو باہر نکل کے تو آپس میں پراغ اکٹھے ہو جاتے. اور یہ میرا خیال ہے کہ with the passage of time یہ تقسیم اور یہ ڈویژن بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تو شاید اکثر جو پاکستانی کمیونٹی تھی مختلف ملکوں میں وہ اس بات کا احساس کرتی تھی کہ نہیں یار انڈینز دیکھ رہے ہیں, نہیں یار لوگ دیکھ رہے ہیں, گورا دیکھ رہے ہیں, عرب دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے 14 اگست پہ. اب تو ہر دوسرے تیسرے ملک میں تم دیکھو کہ مختلف قومی جو دن ہیں ہمارے, ان پر جو قومی تقریبات ہیں وہ 2-2 3-3 کی تعداد میں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ پی ٹی آئی کی تقریب ہو رہی ہے, یہ کاف لیگ کی ہے, یہ نون لیگ کی ہے. ایسے آپ کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کو؟ بلکہ لوگ تو یہاں تک کہنے مجبور ہو گئے کہ باہر جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں جو ان کے یونٹ بنے ہوئے ہیں, اوورسیز یونٹ ہیں, ان پہ پابندی لگنی چاہیے. چلو میں کہتا ہوں شاید یہ ذرا ہارش سٹیپ ہوگا یہ مطالبہ کرنا, لیکن میرا خیال ہے چلو اگر آپ کو بہت شوق ہے, ان کا مطلب گمان یہ ہے, ان کا ورشن یہ ہے کہ جناب ہم بھی تو پاکستانی ہیں, ہمیں بھی پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر تکلیف ہوتی ہے, جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے یا جو سیاسی معاملات ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن وہ پارٹیسپیشن جو وہ گریس کے ساتھ ہونی چاہیے نا, وہ وقار اور شائستگی کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر وہ بہت ضروری ہے تو دیکھو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے یار, صرف آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں, صرف پاکستانی. یہ ساتھ ملک ہے انڈیا, ہم نے جب بھی کہیں باہر جا کے کوئی شو کیا یا کچھ ہوا پاکستانی آپس میں لازمن لڑے ہیں. جب بھی کبھی انڈین شو وہاں پہ ہوتا ہے ایسے سارا انڈیا کا جتنا بھی بندہ ہے ادھر اکٹھا ہو کے وہاں گیا ہوتا ہے اور ایسے یونٹی دکھا. کبھی آپ کو نظر آیا کہ جناب یہ بی جے پی کا کراؤڈ ہے اور یہ جناب علی یہ اس کا کانگریس کا اکٹھے ہوتے ہیں انڈینز ہیں. ہاں انڈین جاتے ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم لوگ تو چلو سیاسی پارٹیاں تو کدھرے رہ گئی. ایمان سے میں نے ایک دو جگہ پہ یہ بھی دیکھا ہے جی پٹھان لڑ پڑے ہاں آکے, پنجابی لڑ پڑے ہاں آکے, سندھی لڑ پڑے ہاں. یا اللہ خدا کے واسطے. ابھی تم دیکھو یار, دیکھو ہمارے, اور اس میں کوئی ایک ذمہ داری کسی ایک فریق پہ عائد نہیں کی جا سکتی. ہمارے حکمران, ہماری سیاسی جماعتیں, اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. یہ کیوں انوالو ہوتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں, اپنے اوورسیز یونٹ کیوں بناتی ہیں, ان کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں, ان کو کیوں پیٹرنائز کرتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے پیسہ. بے پناہ پیسہ آتا ہے, بے پناہ پیسہ آتا ہے. چلو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو کریں, ضرور کریں, لیکن ان کو نفرت کا سبق نہیں دینا چاہیے. ایک طرف ایک جماعت مظاہرہ کر رہی ہے, دوسری جماعت اس کے خلاف وہیں پہ مظاہرہ کر رہی ہے. اب کیا پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے تم دیکھو کہ دبئی کے کرکٹ سٹیڈیم میں ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے خطاب کیا ہے. 70,000 سے زیادہ تماشائی تھا, ہندوستانی تماشائی, اور 25,000 سے زیادہ سٹیڈیم کے باہر سکرینز پہ اس کا خطاب سن رہا تھا. کبھی کسی پاکستانی وزیر اعظم نے اتنی بڑی تعداد میں دبئی, سعودیہ یا کہیں جا کے خطاب کیا پاکستانیوں سے؟ ہاں اپنی جماعت سے ضرور خطاب کیا. اور یہ جماعتیں, میں نے اتنے ملکوں میں گھومے, ہمیشہ یہی نظر آتا ہے کہ صرف پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں یار. اچھا تمہیں ایک بڑی دلچسپی یا ستم ظریفی کی بات بتاؤں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیسی ہیں کہ وہ جس ملک میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں, وہاں کی سیاسی جماعتوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما چودھری سرور کا بیٹا الیکشن آ رہا تھا, تم دیکھو کہ وہاں پہ جو لیبر پارٹی اور اسکاٹش ڈیموکریٹ پارٹی تھی وہ آپس میں ان کی ڈویژن پی ٹی آئی اور نون لیگ کی ہو گئی ہوئی تھی. اچھا ہاں اس لیے تو وہ آ رہے تھے. ایسی خوفناک مسالے موجود ہیں میرے پاس تو میں تمہیں کیا بتاؤں. ادھر مانچسٹر میں ایک دفعہ ایک شو تھا, ہم لوگ ادھر گئے ہوئے, ایمان سے پولیس والوں نے یہ کہہ کہ بند کر دیا, شو نہیں ہونے دیا, کہ یہاں پہ جی کچھ چند دن پہلے ایک سیاسی اجتماع تھا, وہاں پہ ایسی ہلڑ بازی اور اتنی بدتمیزی اور ایسی بد انتظامی کا معیارہ کیا گیا کہ پابندی لگا دیا پولیس نے کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی شو نہیں ہوگا, دوڑ جو. اچھا تمہیں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے اکثر بھائیوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ عرب ملکوں میں جہاں پر ان کی اپنی سیاست کی اجازت نہیں ہے, آپ اپنی سیاسی جماعتوں کا گند وہاں لے جاتے ہیں, لڑائیاں وہاں لے جاتے ہیں, وہ آپ کو کیسے الاؤ کرتے ہیں؟ وہاں پر ہر سال 2 سال کے بعد کسی نہ کسی جگہ پہ ہوٹل میں ضرور کاروائی ہوتی ہے, 20 کی تعداد میں کارکن دھر لیے جاتے ہیں.